بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ارشاد باری ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب لوگوں تک پہنچا دی جس میں اپنے علم کامل سے بہت تفصیل کے ساتھ ساری باتیں ارشاد فرما دی اور ہدن وہ ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے زندگی کے ہر شعبے میں، ورحمہ اور سراپا رحمت ہے. لیکن یہ ہدایت، رہنمائی اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے لقوم یؤمنون، جو اس کتاب کو مانتے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. اللہ کریم رب العالمین ہے. ربوبیت کا تقاضا ہے کہ تربیت کرے، درجہ بدرجہ ہر ایک کو اس کی ہر ضرورت پہنچائے، ہر وقت ہر جگہ اس کی ضرورت کا سامان ہم پہنچائے. تربیت ہوتی ہے کہ ضرورت مند کی ہر ضرورت ہر جگہ پوری کی جائے. تو جس طرح اللہ نے شعور انسانی دنیاوی نظام میں دیا ہے، ہر بندے کو لباس کا شعور ہے، کمانے کا شعور ہے، کھانے پینے کا شعور ہے، دنیا میں رہنے کا، رشتوں ناتوں کا، لوگوں کے ساتھ تعلقات کا ایک مادی پورا نظام ہے زندگی کا، اور زندگی گزارنے کا شعور بخشا ہے. اسی طرح
حقیقی انسان تو روح ہے، تو اگر روح کی تربیت کا سامان بہم نہ پہنچایا جائے تو بات تو ادھوری، کیا بات تو ختم ہو گئی۔ صرف جسم جو ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ روح الگ ہو جائے تو نرے جسم کو کوئی انسان نہیں کہتا، وہ میت یا لاش یا مردار ہو جاتا۔ تو روح کی تربیت، رہنمائی تقاضۂ ربوبیت تھا، چنانچہ اللہ نے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور ان کتابوں نے عجیب و غریب رہنمائی فرمائی۔ کمال ہے اللہ کی حکمت اور اس کی رحمت اور اس کی بخشش کا کہ اس نے انسان کو جو مادی زندگی دی اس سے ہٹ کر کوئی حکم نہیں دے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے گلے کاٹ دو، یہ نہیں کہا کہ شادی نہ کرو، یہ نہیں فرمایا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ کاروبار کرنا بند کر دو۔ وہ جو چاہتا فرما دیتا۔ اس نے زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت نظام دیا جو ایک نظریہ کتابیں ہے، ایک عقیدہ کتاب ہے۔ یعنی میری ذات کو واحد و لا شریک مانو، میرے نبی کو برحق اور سچا مانو، میری کتاب کی صداقت پہ ایمان لاؤ، اور اس کتاب میں رہنمائی ہے تمہیں کس طرح سے جینا ہے۔ ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو زندگی کے راستے روکتا ہو، بلکہ زندگی کرنے کے سلیقے اور طریقے سکھاتا ہے۔ کمانا کس طرح ہے، اسے خرچ کس طرح کرنا ہے، دوستی کی حدود کیا ہیں، دشمنی کے طریقے کیا ہیں، معاملات کس طرح سے کرنے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے، والدین اور اولاد، بہن بھائیوں، قریبیوں اور دور والوں سے، انسانوں سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ وہی زندگی جو ہمیں مادی دنیا میں گزارنی ہے، وہی کام جو ہمیں کرنے ہیں، اگر ایمان کے ساتھ کتاب کے مطابق کیے جائیں تو وہ سارے ہدایت بن جاتے ہیں اور باعث رحمت بن جاتے ہیں۔ ہر کام اللہ کی رحمت اور بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ سو فرمایا ہم نے تو کتاب پہنچا دی لوگوں تک، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ ہم نے اپنے علم ازلی سے، اپنے حقیقی علم سے، اپنے ایسے علم سے جس میں خطا کا گمان تک نہیں ہے، اس میں بڑی تفصیل بیان کر دی، ہر بات کھول کر بیان کر دی، ہر کام کے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ارشاد فرما دیا، اور پوری رہنمائی اس میں سمو دی، پوری زندگی انسانی کے لیے، اور پھر اسے سراپا رحمت بنا دیا۔ یہ حکم نہیں دیا کہ شادی نہیں کر سکتے ہو، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کھانے مت کھاؤ، روزی مت کماؤ، کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسانی زندگی کی ضرورتوں کے خلاف ہو۔ انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کے صحیح اور آسان طریقے بتائے۔ یعنی بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے شرعی احکام ہیں ان پر عمل کرنا ان کے خلاف عمل کرنے سے بہت زیادہ آسان ہے۔
دیانتداری سے کام کرنا آسان ہے، چوری کرنا مشکل ہے۔ سچی بات پہ زندگی گزارنا آسان ہے اور بندے بندے سے جھوٹ بولنا مشکل ہے۔ محنت کر کے روزی کمانا آسان ہے اور ڈاکے مارنا مشکل ہے۔ حرام کھانا، رشوتیں لینا، سود کھانا، اس میں دنیا کی ملامت بھی، قانون کی گرفت کا اندیشہ بھی۔ اور حیرت کی بات ہے کہ انسان جب اللہ کو فراموش کر بیٹھتا ہے، جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے، تو وہ آسانیاں چھوڑ کر مشکلات کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور وہ مشکلات ایسی ہیں کہ دو باتوں سے اسے محروم کر دیتی ہیں، ہدایت اور رحمت الہی۔ کیونکہ ہدایت بھی اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہے، اور رحمت کا بھی یہی ایک سبب ہے۔ اور فرمایا یہ ہدایت اور رحمت جو ہے اس کی بنیاد ایمان پر ہے۔ اسی کو نصیب ہوگی جو پہلے پختہ یقین تو کرے، مانے تو صحیح۔ ایمان کے بارے بھی علماء حق نے یہ فرمایا ہے کہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں یا کلمہ پڑھ لینا یہ ایک دعویٰ ہے، ایک بندے کا ایک دعویٰ ہے میں مسلمان ہوں۔ ہر دعویٰ جو ہے وہ ثبوت چاہتا ہے، شہادتیں چاہتا ہے، تب وہ ثابت ہوتا ہے۔ علماء حق فرماتے ہیں کہ اس کا اعمال، جو کام وہ کرتا ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ مسلمان ہے، یا محض دعویٰ کر رہا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور کہتا ہے میں مسلمان۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چیک کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ کہتا تو یہ ہے، کرتا کیسا ہے۔ حق یہ ہے کہ دوسروں سے زیادہ اپنے آپ کو دیکھا جائے کہ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرا کردار کیا ہے، اسلام کے مطابق ہے، حضور کی سنت کے مطابق ہے، یا میں مخالفت کر رہا ہوں۔ هل ينظرون الا تعویلہ، فرمایا لوگ یہ عجیب ہیں، مزے سے وقت گزار رہے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ جب سن رہے ہیں اللہ کا کلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور پھر اللہ نے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول ہے، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، تو اللہ کریم نے ایک تو اس کتاب کا ہمیشہ کے لیے حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب کتاب کے ذمے سے مراد یہ ہے کہ کتاب کے مفاہیم و معانی بھی محفوظ ہوں۔ تو اس کی تفسیر، اس کے مفاہیم، اس کے معنی کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اعمال۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، ان کے بارے کچھ بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے، قرآن پڑھو تو آپ کے اخلاق کریمانہ کی تصویر بن جائے گی تمہارے سامنے۔ کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق کریمانہ قرآن ہے، قرآن بیان کرتا ہے۔ تو آپ کی سنت تفسیر ہے قرآن کی، اور وہ بھی اللہ نے محفوظ فرما دی۔ ایسے خوش نصیب پیدا کر دیے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ کر دیا، علماء حق پیدا کر دیے جو ہمیشہ اور ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یعنی مسلسل ہر ملک میں اس کے لوگوں کی زبان کے مطابق پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن لوگ ہیں
کہ بڑے مزے سے فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعویل و تعبیر آ جائے، اس کا نتیجہ سامنے آ جائے، تب یہ توبہ کریں گے، تب یہ نیکی کے لیے اٹھیں گے، تب یہ اتباع رسالت کو شعار بنائیں گے، تب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ فرمایا یوم یاتی تاویلہ، جس دن اس کا نتیجہ، اس کی تعبیر آ گئی، قیامت قائم ہو گئی، آخرت سامنے آ گئی، اس دن تو کام کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، دارالعمل ختم ہو چکا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا پھر اس دن افسوس کرنے کا؟ پھر اس دن کی حقائق ارشاد فرمائی، اس دن کیا ہوگا، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا جس دن نتیجہ سامنے آ گیا، یقول الذین نسوہ من قبل، جن لوگوں نے پہلے اسے بھلائے رکھا، ساری زندگی پرواہ نہیں کی، جب اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا تو پھر وہ کہہ اٹھیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہہ اٹھیں گے کہ بے شک بات تو وہی بن گئی جو رسول اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، بے شک اللہ کے رسول سچے تھے، جو وہ فرماتے تھے کام تو وہی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو موت ہے یہ بھی چھوٹی سی قیامت ہے، مرنے والے کی قیامت تو جب وہ مرتا ہے اس کی قیامت تو قائم ہے۔ من ماتا فقد قام قیامتہ، من ماتا فقد قام قیامتہ، جو مرتا ہے اس کی قیامت تو آ جاتی ہے۔ اب قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مرنے والے سے فرشتے باتیں کرتے ہیں، اگر وہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، ایمان نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں فیما کنتم، کیا کرتے رہے یار، اتنی زندگی گزاری دنیا میں، کرتے کیا رہے ہو؟ نہ تمہارا کردار ہے نہ تمہارا ایمان ہے، تو تم کیا کرتے رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، فرشتوں سے بات ہو سکتی ہے، آخرت سامنے آ جاتی ہے، عذاب ثواب سامنے آ جاتا ہے، تو پھر تو وہ پکار اٹھے گا بھائی بات تو جو اللہ کی اور اللہ کے نبی کی تھی وہ سچ ہو، تو وہی بن، تو کام تو وہی بن گیا۔ قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے اللہ کے رسول جو تھے وہ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے تھے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ میدان حشر میں پھر کہیں گے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کوئی ایسا سفارشی ہے جو آج ہماری سفارش کر دے، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم دنیا کے لالچ میں دین کو بھول گئے، تو آج کوئی ایسی ہستی ہے جو ہماری سفارش کر دے؟ جب ناامید ہو جائیں گے کہ کفر کے لیے تو کوئی شفاعت اور سفارش بھی نہیں ہے۔ او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، پھر کہیں گے یا پھر اللہ مہربانی کر ہمیں واپس دنیا میں بھیج، تو جو زندگی ہم نے پہلے گزاری اور جس طرح کے کام اس میں کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، نیکی کریں گے، برائی کرتے رہے، عمر ضائع کر آئے۔ اگر آج ہمیں واپس فرما دیا جائے تو اب ہم جا کر نیکی کریں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، اللہ کے نبی کو برحق مانیں گے، اللہ کی کتاب کا اتباع کریں گے۔ تو گویا ان کا یہ کہنا خود انہوں نے اپنے گناہوں کی تصدیق کر لی، خود اقبال جرم کر لیا کہ ہم جو کرتے رہے تھے وہ غلط تھا، اب ہمیں اگر واپس بھیج دیا جائے تو ویسا نہیں کریں گے، تو ایک طرح سے خود اپنے گناہ اور جرائم قبول کر لیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے قد خسروا انفسهم، انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تباہ کر دی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ جھاڑ اور رسومات جوڑ کر اور
دنیا کے تماشے جوڑ کر مذہب کے نام پہ خرافات کر رکھی تھی اور سمجھتے تھے کہ یہ ہماری بخشش کا سبب بن جائیں گے، یا بتوں کو پوجتے تھے اور سمجھتے تھے یہ ہمارے کام آئیں گے، یا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے رہے کہ یہ ہمارے، وہ سب کچھ گم ہو گیا، وہ تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو سارا جھوٹ تھا، جھوٹ وہاں کہاں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا، یا جو جتنے جھوٹ انہوں نے جوڑ رکھے تھے وہ سارے گم ہو گئے، وہ سارے ختم ہو گئے۔ سو فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو، اللہ ہی تمہارا رب ہے، وہی تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ وہ ضرورتیں مادی ہوں، جسمانی ہوں یا روحانی ہوں، ہر چیز اسی نے عطا کرنی ہے۔ ان ربکم اللہ، تمہارا پروردگار اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ اکیلا واحد لا شریک ہر ذرے کا نگہبان ہے۔ کائنات کا نظام اس نے لمحوں لحظوں کے حساب سے مربوط کر رکھا ہے۔ یہ جو اربوں سالوں سے کائنات آباد ہے، اگر ایک ایک لحظہ زمین اور سورج کے درمیان فاصلہ گھٹنا شروع ہو جاتا تو آج زمین جل چکی ہوتی۔ ایک ایک لمحہ بڑھنا شروع ہو جاتا تو آج زمین یکوستہ ہو چکی ہوتی۔ خود زمین کا درجہ حرارت اس نے ایسا رکھا ہے، ہواؤں کا، پانیوں کا، سورج چاند ستاروں کا نظام اس طرح سے مربوط کر رکھا ہے کہ اتنا نازک ہے کہ اس میں بال برابر فرق آ جائے کائنات تباہ ہو جائے۔ وہی تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے۔ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ وہ قادر مطلق ہے، اس نے حکم دینا تھا، ہر کام نے ہو جانا تھا۔ ان یقول لہ کن فیکون، اس نے کہنا تھا ہو جا، کام ہو جاتا، لیکن اس نے فرمایا میں نے 2 دن زمین کے بنانے پہ لگائے، 2 دن اسے سنوارنے پہ لگائے، اس میں پہاڑ، دریا، نہریں، درخت، بوٹیاں، پھل پھول، ہر چیز اس میں 2 دن اس میں لگائے، 2 دن آسمانوں کو بنانے اور سنوارنے میں لگائے، 6 دن میں یہ کائنات مکمل کی۔ اس آنے بعد میں کر سکتا تھا۔ دنیا چونکہ دنیا کا ایک نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ دنیا عالم اسباب ہے، پہلے سبب پیدا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی کام ہوتا ہے، تو اس قادر مطلق نے خود وہ طریقہ پہلے اختیار فرمایا جو کام آنے واحد میں کر سکتا تھا، وہ بھی ایک ترتیب کے ساتھ کیا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ یہ 6 دن ہمارے آج کے دن تھے، بھئی اس وقت تو نہ سورج تھا نہ چاند تھا، دن کون سے تھے؟ وہ اس کے علم کے مطابق دن تھے، کتنے وقت کو اس نے دن کہا ہے یہ اس کی مرضی۔ اب قیامت کا ایک دن 50 دنیا کے دنوں کے حساب سے سزا ہوگا۔ یہاں ایک اعتراض بھی کیا گیا ہے، سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ جب سورج ہی نہیں تھا، زمین ہی نہیں تھی، وہ کوئی طلوع و غروب ہی نہیں تھا، تو دنوں کا شمار کیسے ہو گیا؟ تو علماء حق نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے کہ جنت میں اس طرح کا کوئی سورج اور اس طرح کی گرمی سردی نہیں ہوگی، ہمیشہ ایک سا موسم ہوگا، ہمیشہ ایک سی بہار ہوگی، ایک سی ہوائیں چلیں گی، تو وہاں بھی وقت کا شمار تو ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ جب وہاں جس کو لے جائے گا اسے پتہ چل جائے گا۔ جو دوزخ میں ہوں گے دن رات آگ میں جل رہے ہوں گے، کوئی رات دن کا فرق وہاں سمجھ نہیں آتا، نہ سورج طلوع ہوگا نہ غروب ہوگا، لیکن وہاں بھی دن تو گنے جا رہے ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ جو پہنچیں گے وہ سمجھ جائیں گے۔
تو یہ علم الہی کے مطابق 6 دن ہیں، وہ شاید 6 زمانوں پہ محیط ہوں، اس کی مرضی۔ وہ ایسا قادر ہے کہ دنیا کو ایسا عالم اسباب بنایا ہے کہ وہ بڑے بڑے درختوں کا چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، پھر وہ زمین میں کتنا عرصہ رہتا ہے، پھر وہ ایک کونپل سی اگتی ہے، پھر رفتہ 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 وہ ایک بہت تناور درخت بن جاتا ہے، جو چاہے تو آنے واحد میں سارا کر دے۔ لیکن اس نے ایک نظام ترتیب دے دیا ہے، خود اسی کے مطابق ہر چیز کو تخلیق فرمایا۔ تو انسان کو بھی چاہیے، ہم اکثر دعائیں بھی جب کرتے ہیں نا تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں فوراً میری میز پہ رکھ دیا جائے۔ دنیا عالم اسباب ہے، اور ان اسباب میں سے سب سے مؤثر سبب دعا ہے، لیکن ہر کام کے ہونے کی ایک ترتیب ہے، اس کے وسائل ہیں، اس کا ایک وقت معین ہے، اس وقت میں وہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو سنوار دیا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ عرش کو محبت تجلیات اور دعاؤں کا مرکز بنا دیا، جس طرح زمین پر بیت اللہ شریف کو عبادات کا مرکز بنا دیا۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہیں جاؤ اللہ کریم تو موجود ہے۔ تو پھر ہم سارے جہاں جی چاہے ادھر ہی نماز پڑھ لیں، بیت اللہ کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ منہ تو اللہ کی طرف کرنا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ایک مرکزیت قائم کر دی انسانوں کے لیے۔ اب روئے زمین کے سارے مسلمان اس ایک مرکز کی طرف منہ کرتے ہیں، اجتماعیت پیدا کر دی، ایک مرکز عطا کر دیا اور اسے محبت تجلیات بنا دیا۔ اسی طرح زمین اور آسمان سنوارنے کے بعد کو اللہ کریم جا کر عرش پر بیٹھ نہیں گئے، تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہے، اسے محبت تجلیات اور مرکز بنا دیا امور کائنات کا، کہ فرشتے جو دنیا میں نظام چلاتے ہیں ان کو احکام عرش سے ملتے ہیں، بندے جو عبادت کرتے ہیں ساری اللہ کے عرش کی طرف جاتی ہے، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں عرش عظیم کی طرف جاتی ہیں۔ اسی لیے تو دعا میں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں کہ دعا کا مرکز عرش الہی ہے۔ تو استوا علی العرش کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح زمین پر بیت اللہ کو عبادات کا مرکز بنا دیا، اسی طرح عرش عظیم کو کائنات کے نظام کا مرکزی نقطہ قرار دے دیا، جسے آپ آج کی زبان میں یا انگریزی میں سیکریٹریٹ کہہ لیتے ہیں، کہ سارے وہ جو ایک ہر وزارت کے ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے کہ اس کے سارے نظام کے تمام امور وہاں سے چلائے جاتے ہیں، اسی طرح عرش کو مرکز قرار دے دیا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ انسانی شعور سے بالا تر ہے، اس میں بحث کرنا اس لیے روا نہیں کہ یہ انسانی عقل سے بالا تر بات ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ ایسا قادر ہے کہ دن کو رات سے ڈھانپ دیتا ہے، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ دن رات کے پیچھے بھاگا چلا آ رہا، وہ رات کو پھر رہنے نہیں دیتا، اتنی دیر رہتی ہے جتنی اللہ کو منظور ہے، پیچھے دن پھر آ جاتا ہے۔ اگر رات ہی رات ہو جاتی تو زندگی مشکل ہو جاتی، دن ہی دن ہو جاتا تو زندگی کی کوئی ترتیب نہ بنتی۔ وہ ایسا قادر ہے، یغشی اللیل النہار، دن پر رات کی تاریکی کو مسلط کر دیتا ہے، چڑھا دیتا ہے روشنی پر اندھیرے کو، اور پھر چند لمحے بندہ آنکھ بند کرتا ہے تو صبح ہو جاتی ہے۔ یطلبہ حثیثا، دن پیچھے پیچھے بھاگا چلا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج، چاند، ستارے، سب کے لیے اس نے وقت
فاصلہ، سفر، کہاں سے کہاں جانا ہے اس نے، کتنی دیر میں جانا ہے، کب کہاں ہونا ہے، سب کچھ اس نے طے کر دیا ہے. ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے طے کردہ فیصلوں کی تعمیل میں سرگرم عمل ہے. اگر سورج کی رفتار بڑھ جاتی تو کائنات تباہ ہو جاتی، چاند کی رفتار بڑھ جاتی، ستارے تیزی سے حرکت کرنے لگتے، کچھ بھی نہ رہتا. ساری چیزیں حرکت کرتی ہیں لیکن اس کے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق. الا لہ الخلق والامر، فرمایا خوب یاد رکھو ساری مخلوق اس کی ہے، وہ اکیلا خالق ہے. اس ایک کے سوا ساری مخلوق ہے، اور وہ اکیلا خالق ہے اور ساری مخلوق اس کی اپنی ہے. والامر، اسی کو حق ہے کہ اس مخلوق پر حکم چلائے، چونکہ وہ مالک ہے اکیلا، لہذا حکم بھی اسی کا ہے. صوفیاء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ عالم دو ہیں. ایک عالم خلق جو تحت الثری سے لے کر عرش عظیم تک ہے، جس میں زمین، ستارے، سیارے، سورج، چاند، آسمان، حتیٰ کہ عرش عظیم تک. اور عرش عظیم کی حدود ختم ہوتی ہیں تو اس کے اوپر عالم امر ہے، جس میں مخلوق کا گزر نہیں ہے. تو خلق بھی اس عالم خلق بھی اسی کا ہے، عالم امر بھی اسی کا ہے. ذرا یہاں یہ بھی دیکھا جائے کہ اللہ جن لوگوں کو اقتدار و اختیار دے دیتا ہے، جب وہ اللہ کی مرضی کے خلاف قانون بناتے ہیں تو کیا وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کا مخلوق پر کیا حق ہے؟ کیا انہوں نے مخلوق کو پیدا کیا ہے؟ کیا وہ مخلوق کو زندگی، صحت اور روزی دے رہے ہیں؟ کیا وہ زمین سے رویدگی پیدا کر رہے ہیں؟ کیا وہ آسمانوں سے بارش برسا رہے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو مخلوق پر اللہ کے حکم کے علاوہ اپنا حکم کیسے چلا سکتے؟ آج تو قصر وزارت میں یا قصر صدارت میں بیٹھنا مزہ دیتا ہے. اس کا پتہ تب چلے گا جب یہ پوچھا جائے گا کہ جو حکم تم اپنی طرف سے دیتے تھے مخلوق کو، وہ میرے حکم کے خلاف کیوں دیتے تھے؟ کیا تم نے مخلوق کو پیدا کیا تھا؟ کیا تم انہیں کے روزی کے ذمہ دار تھے؟ تم انہیں اولاد، صحت، زندگی دیتے تھے یا میں دیتا تھا؟ تو جب سب کچھ دیتا میں تھا، تم حکم دینے والے کون تھے؟ حکم تو میرا تھا. تو حکمران امین ہے اللہ کی طرف سے. اسی لیے خلیفۃ الارض انسان کو کہا گیا کہ وہ اللہ کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے، اپنی طرف سے اپنا حکم نافذ نہیں کر سکتا. یہ تو جب وقت آئے گا تو بادشاہوں اور حکمرانوں کی نسبت غریب اور فقیر شکر کریں گے کہ تیرا احسان ہے اللہ، تو نے مجھے حاکم نہیں بنایا. الا لہ الخلق والامر، اسی کی مخلوق ہے اور حکم اسی کا ہے، اسی کے حکم کو نافذ کیا جانا چاہیے. تبارک اللہ رب العالمین. اور بہت برکت والی ہے اس کی ذات کہ وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے. ہر شے کو ہر جگہ وجود اس نے عطا فرمایا، رزق وہ دے رہا ہے، زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اس میں جو جو صفات ہیں، ہر ذرے میں جو جو کمالات ہیں، سب اسی کے دیے ہوئے ہیں. وہ اکیلا پروردگار ہے سارے جہانوں کا. لہذا تمہیں زیب یہ دیتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے باتیں کرو،
تمہاری حیثیت کیا ہے؟ انسان اگر اپنے آپ کو کائنات میں شمار کرنا چاہے، آسمانوں میں اس کے کتنے فرشتے ہیں، سیاروں پہ اس کی کس طرح کی مخلوق ہے، زمین پہ اس کے کتنے جانور کتنے ہیں، جن کتنے ہیں، شیاطین کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، تو اگر اشاریہ لگا کر زیرو لکھنا شروع کر دے تو ساری عمر زیرو لکھتا رہے گا، اپنے لیے اسے ایک لکھنے کی باری نہیں آئے گی۔ اتنی حقیر سی مخلوق جس کا ظاہر جتنا بھی چمکا دو، کوئی بادشاہ ہو جائے یا سلطان، اس کے پیٹ میں وہی غلاظت ہوتی ہے جو ایک فقیر کے پیٹ میں ہوتی ہے۔ کسی نے پھٹا لباس پہن رکھا ہے اور کسی نے ریشمی چگے پہن رکھے ہیں، تو یہ ظاہری رنگ روپ ہے۔ پیٹ کھولے تو ایک ہی سا نکلے گا، جسم کو زخم لگے گا تو ایک ہی سا خون نکل کر ہر چیز کو ناپاک کر دے گا، پیٹ کھول دیں تو ایک سی غلاظت نکلے گی۔ اس کے باوجود اس نے تم پر اتنے احسان فرمایا اور فرمایا پھر مجھ سے باتیں کرو، اپنا حال دل مجھے سناؤ۔ ادعوا ربکم، اپنے پروردگار کو پکارو، یاد کرو، اس کا ذکر کرو، اس کے نام کا ذکر کرو، ضرورت ہے تو اس سے مانگو، اپنی مشکلات، اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کرو۔ کیوں در در پہ دھکے کھاتے؟ جب باقی سب تمہاری طرح کی مخلوق ہے، سب تمہاری طرح ہی محتاج ہیں، سب تمہاری جیسے ہی ہیں، مخلوق ہیں، تو خالق کا دروازہ کھلا ہے، اس سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تعلقات کی نوعیت ہوتی ہے میرے بھائی، ہم سب انسان ہیں، لیکن جس انسان کے ساتھ ہم تعلق بگاڑ لیتے ہیں، کبھی اس کے پاس جاتے ہیں اپنی کسی ضرورت کے لیے، حالانکہ وہ ہمارے جیسا انسان ہی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہو اور وہ گورنر، صدر یا وزیر لگا ہوا ہو، ہمارے اس کے تعلقات صحیح نہ ہو تو ہم مرنا قبول کر لیتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ اتنا کریم ہے کہ وہ ساری نعمتیں دینے کے بعد کہہ رہے ہیں یار تجھے کوئی دکھ سکھ ہے تو میرے ساتھ کر، ہم نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم نے تعلق بگاڑ رکھا ہے۔ ایک فطری رد عمل ہوتا ہے، ایک شخص کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہیں تو آپ کے اندر سے ایک چیز اٹھتی ہے کہ میں یہاں نہیں مانگوں گا، اس کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ تو جب اللہ سے تعلق نہ ہو، ابھی میچ ہو رہا تھا کرکٹ کا، بچے، عورتیں، بوڑھے، بچیاں، جوان رات دن لگے ہوئے تھے، لیکن اسی قوم کے پاس اللہ کی یہ کتاب ہے جو ہدایت اور رحمت ہے، اسی قوم کے پاس محمد رسول اللہ کے فرامین ہیں۔ کبھی یکسو ہو کر ہم نے سننے کی کوشش کی ہے؟ اگر نہیں کی تو پھر ہمیں دعا کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اسے یاد کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس کے در پہ جانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتے کس منہ سے آئے، وہ جانے کی توفیق سلب کر لیتا۔ سو ارشاد فرماتا ہے میرے ساتھ باتیں کرو، اپنے رب کو پکارو، ادعوا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالن ہار ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، ساری نعمتیں دی ہیں، میرے ساتھ بات کرو، میری بارگاہ میں عرض کرو، میرے پاس دعا کرو، مجھے یاد کرو، تضرعا و خفیہ، دو باتوں کا خیال رکھو۔ ایک تو تم مانگنے والے ہو، محتاج ہو، مانگا آجزی سے جاتا ہے، اکڑ کر نہیں۔
جب مانگنا پڑتا ہے تو مانگنے کے لیے عاجزی شرط ہے. اپنی احتیاج کو، اپنی محتاجی کو سامنے رکھو، میری عظمت کو سامنے رکھ کر تضرعاً نہایت عاجزی سے بات کرو، وخفیہ اور ایسی بات کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہو، تیسروں کو نہ سناؤ، دکھاوے نہ کرو. ہم جو ہے نا، ہم مولوی حضرات بھی، ہم جب اپنی نمازیں پڑھتے ہیں تو ہلکی سی دعا مانگ کے رخصت ہو جاتے ہیں. کسی کا جنازہ پڑھانا پڑے ہم ہاتھ کھڑے کر کے شروع ہو جاتے ہیں. جو کچھ آتا جاتا ہے، خواہ پیچھے لوگ گر رہے ہوں، ہم بڑی بڑی لفاظی اس دعا میں کا فرمایا یہ دعا نہیں ہے. لوگوں کو نہ سناؤ، بات میرے ساتھ کرو. اپنی لفاظی کا اور اپنی تقریر کا روب نہیں جھاڑو، مجھے سناؤ، خفیہ میرے اور تمہارے درمیان ہو. یہیں سے صوفیاء نے اخذ کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ذکر خفی ذکر جار سے 70 گنا بہتر ہے. ذکر اللہ کی نعمت ہے، دعا کرو یہ ذکر ہے، نماز ادا کرو، کوئی کام شریعت کے مطابق جو کام بھی کرتے وہ ذکر الہی ہے، وہ عملی ذکر ہے. زبان سے تلاوت کرتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، درود شریف پڑھتے ہو، یہ لسانی ذکر ہے. لیکن جب دل ذاکر ہو جائے تو جو مطالبہ قرآن کا ہے وہ پورا ہوتا ہے. قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے ذکر کثیر. ذکر کثیر سے مراد یہ ہے کہ جتنے کام تم زندگی میں کرتے ہو ان سے سب سے زیادہ جو کام کرو وہ اللہ کا ذکر ہو. جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو وجود کو ذاکر کر دیتا ہے. اور ایک جوان آدمی کے وجود میں، ایک مکمل انسان کے وجود میں 1000 کھرب سیل ہوتے ہیں. دل ذاکر وجود کو ذاکر کر دیتا ہے. وجود ذاکر ہو تو 1000 کھرب سیل ذاکر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ہمہ وقت ذکر کرتے ہیں. یہ ذکر قلبی کی برکات ہیں. وہ ہمہ وقت ذکر کرتے ہیں تب وہ جا کر ذکر کثیر شمار ہوتا ہے. باقی کوئی کام اتنا نہیں کر سکتا بندہ زندگی میں جتنا ذکر کرنے کی توفیق اس نے ہمارے اندر رکھی ہے. اب اسے ہم استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتی ہے تو ہمارے نصیب کی بات ہے، ہمارا اپنا فیصلہ ہے. لیکن بندہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ توفیق دے دیتے ہیں. اور فرمایا مجھے پکارو، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو سنا کر نہیں. انہ لا يحب المعتدین. اور یہ یاد رکھو وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب حد کیا ہے؟ حد ہے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس نے سنت کے خلاف کام کیا اس نے حد سے گزر کر کام کیا، اس نے حد توڑ دی. اور جو حدود کو توڑتے ہیں، جو حد سے گزر جاتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں کرتا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. فرمایا زمین میں فساد نہ کرو، خرابی نہ کرو، جبکہ اسے کتنی خوبصورتی سے سنوار دیا گیا ہے. تمہاری ضرورت کی ہر چیز اس میں مہیا کر دی گئی ہے. دھوپ، سایہ، بادل، بارش، ہوا، چاندنی، رات، دن، چیزوں کا پھلنا پھولنا، پیدا ہونا، رویدگی، فصلیں، ہر نعمت، جانور، گوشت، غذا، دودھ، ہر نعمت. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. جو کچھ زمین پہ ہے سب تمہاری خاطر، تمہاری خدمت کے لیے ہے. اسے استعمال کرو، اس میں فساد پیدا نہ کرو، تباہی پیدا نہ کرو. تباہی دو طرح سے ہوتی ہے. بندہ جب برائی کرتا ہے حدود الہی ٹوٹتی ہیں.
حد سے گزرنے والا ہو جاتا ہے، انسانی حقوق مجروح ہوتے ہیں، حد سے گزرنے والا ہو جاتا ہے، ایک اثر اس کا کائنات میں جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔